شعبان کا مہینہ یہ دراصل رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہمارے بعض بزرگوں کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ رمضان المبارک کی تیاری 6 مہینے پہلے ہی سے کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور رمضان المبارک کے اندر جو اعمال حسنہ کیے گئے ان کی قبولیت کے لیے 6 مہینے دعا کیا کرتے تھے. اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ ان اللہ والوں کے نزدیک رمضان المبارک کے مہینے کی کیا قدر تھی. یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے بڑی اہمیت کے حامل ہے. ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں جو ایک رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، کتنی رحمت و برکت و مغفرت والی رات ہے. خیر، اس کے متعلق آگے گفتگو ہوگی. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت و فراوانی دی ہے وہ اسی مبارک مہینے میں رمضان المبارک کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے اس کی تیاری مکمل کرے، جبھی وہ حقیقت میں رمضان المبارک کی صحیح قدردانی اور اس کا حق ادا کر پائیں. دنیا کا بھی دستور ہے کہ جس کے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو مہمان کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری مکمل کر لی جاتی. ایسا نہیں ہوتا کہ مہمان گھر کے اندر آ گئے اب اس کی تیاری کی جا رہی ہے. کوئی بھی عقل مند آدمی ایسا نہیں کرتا، بلکہ مہمان آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری، اس کی ضروریات کی چیزوں کو جمع کر لیا جاتا ہے. رمضان مبارک کا مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، جس میں ہر آن ہر سیکنڈ اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں. اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے بھی اس کی تیاری ہمیں اور آپ کو کر لینی چاہیے. جبھی ہم رمضان مبارک کے مہینے کی قدردانی کریں گے، ورنہ ہر سال آتا ہے چلا جاتا ہے، نہ جانے ہماری اور آپ کی مغفرت ہوتی کہ نہیں ہوتی، اللہ کو معلوم. کیونکہ ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے جس طریقے سے کرنی چاہیے. اس لیے ہم اپنی عبادتوں میں اب وقت بڑھائیں. قرآن کریم کا تلاوت کا ہمیں اب سے شروع اہتمام کریں. ایک اور چیز جو احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتی ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں رمضان مبارک کے بعد سب سے زیادہ روزہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے. جس کو ہمت ہے، بلکہ ہمیں اور آپ کو ہمت کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہماری نجات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں. ہم ہر ایک سنت کو، ہر ایک فعل کو ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں. کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ ہم بھی اس مبارک مہینے، یہ تیاری ہے کہ جتنا ہو سکے، چاہے روزے نفل ہیں، ہم ان روزوں کو رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کا معمول ہے کہ آپ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت. سبحان اللہ. اور یہاں پر یاد رکھیے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا کوئی فعل کرنا یہ اس بات کی تعلیم ہوتی ہے کہ میری امتی، میں بھی کر رہا ہوں تم بھی کرو. اس لیے ہم بڑی اہتمام کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ اس مبارک مہینے کو ہم گزاریں. رمضان المبارک کی ضروریات کی تمام چیزیں ہم اسی مبارک مہینے میں جمع کر لیں، تاکہ ہمارا وقت صرف اور صرف عبادت کے لیے فارغ ہو جائے اور ہم رمضان مبارک میں سب چیزوں سے یکسو ہو کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگائیں.